آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب سعد اللہ خان صاحب، جنرل سیکرٹری روٹری کلب سرگودا سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب وقار عظیم صاحب سے گزارش ہے، جو کہ ایک معروف بینکار ہیں، تشریف لائیں۔ محمد معظم صاحب، سوشل ویلفیئر آفیسر، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترم امجد صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب ناصر کھل صاحب تشریف نہیں لا سکے، لیکن انہوں نے اپنا ڈونیشن جو ہے وہ بھیج دیا۔ روٹری کلب سرگودا کے جناب خواجہ فیصل رزاق صاحب سابق صدر ہیں، ان سے وہ ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے، تو وہ بھی آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں سفید چھڑی مرکز کے حافظ محمد ریاض سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب چودھری جاوید اقبال باجوہ صاحب سے کہ وہ خاص مہمانوں میں تشریف رکھیں۔ باجوہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام کے بعد
ذکر اس بابرکت ہستی کا کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ میں درخواست گزار ہوں سفید چھڑی مرکز کے محمد رمضان قادری سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ خواب میں روضۂ سرکار نظر آیا ہے، خواب میں روضۂ سرکار نظر آیا ہے، میرے گھر آج میرا چاند اتر آیا ہے، میرے گھر آج میرا چاند اتر آیا ہے، چاندنی پھیل گئی ہے میرے روح و دل میں، چاندنی پھیل گئی ہے میرے روح و دل میں، جب تصور میں مدینے کا قمر آیا ہے، جب تصور میں مدینے کا قمر آیا ہے، نعت لکھتا ہوں تو دل نور سے بھر جاتا ہے، نعت لکھتا ہوں تو دل نور سے بھر جاتا ہے، یوں میرے کام بہت میرا ہنر آیا ہے، یوں میرے کام بہت میرا ہنر آیا ہے، میری آہوں میری آہوں کو مدینے سے ملی ہے تاثیر، میری آہوں کو مدینے سے ملی ہے تاثیر، میری فریاد میں طیبہ سے اثر آیا ہے، میری فریاد
میں طیبہ سے اثر آیا ہے، خواب میں روضائے سرکار نظر آیا ہے، میرے گھر آج میرا چاند اتر آیا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بلہائے عقیدت بحضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے اب میں گزارش کرتا ہوں جناب عرفان حیات سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔
میں عجب عذاب میں تھا گھرا، میری جان پہ تھی بنی ہوئی، میرے لب پہ آ گیا ناگہاں صلو علیہ وآلہ۔ میں اپنے مہمان جناب منظور شہزاد صاحب سے گزارش کرتا ہوں ریڈیو پاکستان کے نعت خوان کے تشریف لائیں۔ منظور شہزاد صاحب کے ساتھ ساتھ میاں طارق صاحب سے کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ جناب میاں طارق صاحب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں، ڈیفینیٹلی بچپن سے ہی سر کا اور میرا ساتھ جو ہے وہ رہا، لیکن سر کا میں اسٹوڈنٹ ہوں، FA BA اور ماسٹر میں نے ان سے پڑھا۔ اللہ رب العزت آپ کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آئی ایم ریئلی امپریسڈ بائی ہم۔ ہی از ویل ڈریسڈ، well mannered, well disciplined, well versed, well educated, dedicated, passionate, sincere, kind, loving۔ سر کو جتنے بھی ایڈجیکٹیوز دیے جائیں وہ کم ہیں، تو میں نعت شریف کے 2-4 اشعار پیش کروں گا۔ سب درود پاک پڑھ لیجیے۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ۔ جو ساتھ مل کر پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ۔ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں، وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ۔ جو علی کی عصر قضا ہوئی، جو علی کی عصر قضا ہوئی، تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی۔ چھپے آفتاب کو موڑ دیں، چھپے آفتاب کو موڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ۔ کسی امتی کو سکر کے رخ، کسی امتی کو سکر کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ، لیے جا رہے
ہوں ملائکہ وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا بھلا غلولا بے کا کشف دو جہاں بے جمال ہی بلغ لکھو نازش ان کا یہ معجزہ، لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، تو لو آب پاک سے جوڑ دیں، تو لو آب پاک سے جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ سب آخری دفعہ مل کے ذرا آواز سے بلند پڑھ دیجئے، بالغ کشف دو جہاں بے جمال ہی بلغ العلا بے کمال ہی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان جناب جمشید قادری صاحب موجود ہیں، جو کہ سینئر پروڈیوسر ہیں ریڈیو پاکستان سرگودا میں، اور وہ یہاں پہ ہمارے درمیان موجود ہوں اور ان سے ہم نعت رسول مقبول سننے کی سعادت حاصل نہ کریں تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب جمشید قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین پیش کریں۔ جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی، جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی، جس کے مقدر میں یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی، محتاج
ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی بہت خوبصورت کلام. پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ ڈسٹرکٹ سرگودا ضلع بھر کے نابیناؤں کی نمائندہ اور رجسٹرڈ تنظیم ہے. یہ تنظیم باقاعدہ 12 جون 1979 میں رجسٹرڈ ہوئی اور ان تمام برسوں میں نابینا افراد کی تعلیم، بحالی اور ان کے مختلف مسائل کو حل کرنے کی حتی المقدور کوششیں کرتی رہی ہے. اس میں ہمیں ہمیشہ محکمہ سوشل ویلفیئر کا تعاون رہا ہے اور جو پہلے جتنے بھی افسر گزرے ہیں اور موجودہ زیبا اندلیب صاحبہ ڈپٹی ڈائریکٹر UCD پروجیکٹ، اسما منظور صاحبہ سوشل ویلفیئر آفیسر، ثنا رؤف صاحبہ سوشل ویلفیئر آفیسر اور جناب محمد معظم صاحب سوشل ویلفیئر آفیسر آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں سوشل ویلفیئر والوں کے کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون کیا ہے. اب میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال تمغہ امتیاز سے کہ وہ مہمانوں کو خوش آمدید کہیں، لیکن اس سے پہلے چند الفاظ. بینائی سے محرومی کے بعد جناب شیخ اقبال کو ایمرسن انسٹیٹیوٹ فار دی بلائنڈ شیرانوالہ گیٹ لاہور میں ابتدائی تعلیم کے لیے داخل کرایا گیا تو ان کے والد صاحب کے استفسار پر ایک استاد محترم نے کہا کہ یہاں پر کرسیاں بننا سیکھ لے گا اور روزی کما سکے گا، جبکہ اس ننھے طالب علم کے ذہن میں اس وقت بھی منزلوں سے کہیں آگے جانے کا حوصلہ اور جذبہ بیدار ہو چکا تھا. بقول شاعر، سورما جس کے کناروں سے پلٹ آتے ہیں، میں نے کشتی کو اتارا ہے اسی پانی میں. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آغاز سفر پر ہی جس کے ارادے اس قدر بلند ہوں، پھر کیوں نہ منزلیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں. لیکن یہ تو راہ نورد شوق تھا، منزل کیسے قبول کرتا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں پر یقین رکھنے والا، سماجی بہبود کے میدانوں سے ہوتا ہوا، علم و ادب کی دنیاؤں کی تسخیر کرتا ہوا، اب بھی خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں ہے اور دعا گو ہے. میری سوچوں کو بینائی عطا کر، میرے جذبوں میں رنگ زیست بھر دے. میں یک موسم میں جم جاؤں نہ یارب، میرے قلب و نظر میں آگ بھر دے. تشریف لاتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال تمغہ امتیاز. حضرات گرامی،
مجھے اپنے الفاظ پہ جائز یا ناجائز طور پہ بڑا فخر رہا ہے، لیکن آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کا شاید شکریہ ادا نہ کر پاؤں۔ عام میں سے ہر ایک فرد مجھے زندگی عطا کرتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، جانیں گے کس نے ابراہیم صاحب سے اور باقی حضرات ہیں ہمارے سعد صاحب سے، وقار عظیم صاحب نے یا کسی نے میرا تعارف کرا دیا۔ یقین مانیے کہ انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ آئیں اور تقریر کریں۔ میں لاہور تھا، لاہور میں میں 2 دن رہا ہوں، 5 فنکشن میں نے لاہور میں میرے لیے ہوئے، 3 کی میں نے صدارت کی اور 2 کا میں مہمان خصوصی تھا۔ یہ سارے رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو اس سے پہلے اللہ کے کرم سے میں جب نابینا ہوا، پھر میں ایک بھائی نابینا ہوا، دوسرا نابینا ہوا، تیسرا نابینا ہوا، چوتھی بہن نابینا ہوئی، یہاں تک کہ والد صاحب نے خودکشی کرنا چاہی، لیکن رکھنے والی ذات اس مولا کی ہے، وہی جانتا ہے کہ کیا عجیب ہے، کس کے لیے کیا راستہ نکالنا چاہیے۔ یہ بڑی رقت آمیز باتیں ہیں اور میں انہیں بھلا نہیں سکتا۔ جب میرے والد رات کو اٹھ کے دریائے جہلم میں چھلانگ لگانے کے لیے مرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا جملہ آیا تھا کہ والد صاحب آپ اگر خودکشی کر لیں گے تو خودکشی تو ہماری ہوگی۔ یہ والد صاحب نے میری کتاب میں لکھا ہے۔ تو مجھے بلایا ابراہیم صاحب نے، سعد صاحب نے، وقار صاحب نے، جتنے دوستوں نے، انہوں نے مجھے اتنی محبت دی۔ اور روٹری کلب میں، روٹری کلب از ون آف دا گریٹسٹ کلبز ان سرگودا اینڈ کنسسٹ آف ایلیٹ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہائیلی ڈگنیفائڈ پیپل۔ جو محبت مجھے ان سے ملی میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا میں تو ذکر نہیں کیا تھا، میں تو وہاں کبھی گیا ہی نہیں تھا، لیکن خدا جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھے جگہ جگہ عزت دی۔ لوگ بڑی کوششیں کرتے ہیں، میں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ ستارہ وہ طبقۂ امتیاز جو مجھے ملا، اس سے میرے سرگودا کے بعض دوستوں کو افسوس بھی ہوا۔ آئی ایم سوری۔ تو ہو جاتا ہے بعض اوقات، یہ رائیولری ہوتی ہے، مگر یہ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ حکومت نے مجھ پہ ایک کتاب لکھوائی تھی، اردو ادب کے معمار، پاکستانی ادب کے معمار، نے آپ کو پیش بھی کی تھی، تو وہ شاید بخاری صاحب نے لکھی۔ وہ اس کتاب کی بنیاد پر میرا خیال ہے اکیڈمی نے میرا نام ریکمینڈ کیا۔ جب وہ نام آیا میں نے کہا شاید یہ کسی اور کا نام ہوگا، لیکن وہ میرا نام تھا۔ لیکن اصل میں آپ کو ایوارڈز ملیں، ریوارڈز ملیں، دے ریئلی ڈونٹ میٹر۔ آپ نے زندگی میں کیا کیا ہے، کس کو کتنی خوشی دی ہے، کس کو کتنا حوصلہ دیا ہے، کس کو ایک آنسو پوچھے ہیں، دس از امپورٹنٹ۔ دس از اے میڈل ان دا آئیز آف آل مائٹی۔ جناب والا ابراہیم صاحب، سعد اللہ صاحب اور باقی دوست، مجھے بھٹی صاحب، وہ کیا نام، ہمارے اور دوست یہاں تشریف رکھتے ہیں، مجھے نام آپ کچھ تھوڑے تھوڑے بھول جاتے ہیں، تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اسے 79 میں رجسٹر کروایا تھا۔ معظم صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، شاید اور بھی کوئی یہاں ان کے نمائندے آئے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو اس طرح ادا کریں جیسے آپ حج کرنے جاتے ہیں۔ میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں اسٹیج پہ کھڑا ہوگا، اور وہ حج اللہ نے قبول کیا، میرے روزے اللہ نے قبول کیے، میرے تینوں بچے باعزت زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے اگر 2-3 ہزار نابیناؤں کو روزگار کے قابل بنایا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھایا ہے، ان کے آنسو پوچھے ہیں، مجھے خدا نے اتنی ہی خوشیاں، اتنی ہی راحتیں، اتنی ہی سہولتیں دی ہیں۔ میں شکر ادا نہیں کر سکتا اس مولا کا۔ جناب والا، ہمارا ادارہ، یہ ادارہ ہم نے جگہ لی تھی لیز پہ 91 میں، اور گورنمنٹ نے اس میں ہماری کوئی مدد نہیں کی کسی طرح کی بھی۔
ہم نے پبلک فنڈنگ کی. ہاں ایک میرے دوست تھے, اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے, اکرم خان صاحب, ان کا نام بھی یہاں لکھا ہوا ہے. انہوں نے مسجد کے لیے 4 لاکھ روپے اور ادارے کے لیے 8 لاکھ روپے اس وقت دیے تھے 91 میں 92 میں. تو ہم نے یہ ادارہ بنایا, یہ بن گیا, لیکن ہم یہاں اس علاقے میں کچھ مشکلات ہمیشہ درپیش رہی. ہم اپنے اہل محلہ کے دل نہیں جیت سکے, معلوم نہیں کیوں. شاید قصور ہمارا ہی ہے. ہمیں اور کوشش کرنی چاہیے, ہم اور کوشش کریں گے. مسجد ہم نے بنوائی, وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے, اچھی بات ہے, پڑھی جا رہی ہے. تو ہمارے بہت سے مسائل ہیں. ہمارے پاس کوئی تقریباً 15 یا 20 نابینا بچے ہیں جو ہاسٹل میں رہتے ہیں, یہاں رہتے آ کے. دن میں وہ ادھر چلے جاتے ہیں جہاں آفس بنا ہوا ہے فاروق کالونی میں. میں نے اپنا آدھا گھر فری دیا ہوا ہے اس ادارے کو, جہاں وہ رہتے ہیں, کھانا پکتا ہے, اسٹور وہی ہے. اور ہمارے کو تقریباً 4-5 لاکھ روپے ماہانہ خرچہ ہوتا ہے. ہم نے ڈونرز بنائے ہوئے ہیں, کوئی 500 مہینے کا, کوئی 1000 مہینے کا, کوئی 5000 مہینے کا. اب بیچارے ڈونرز کہنے لگے ہیں کہ اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, اب تو ہمیں آپ دے دیا کریں. تو وہ مولا دے گا سب کو, وہ جو ذات پاک ہے وہ ان کو بھی دے گا, ہمیں بھی دے گا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ روٹری کلب کا مجھ سے ایک رابطہ ہوا. انہوں نے مجھے اپنا اعزازی رکن بھی بنا لیا ہے, یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے. تو یہ اس ادارے کا تعارف حکام بالا سے کروائیں گے, انہیں یہاں بلائیں گے, صورتحال دکھائیں گے. یہاں بہت کچھ کرنا باقی ہے. ہم نے جو نقشہ دیا تھا وہ طویل دیا تھا, پر کہاں سے پورا کرتے, پیسے کہاں سے لاتے. ایک میگزین ہم نکال رہے ہیں 91 میں. وقار صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ان کے بھائی توقیر صاحب یہاں ڈپٹی کمشنر تھے اس وقت. وہ میگزین 91 میں ہم نے شروع کیا, ابھی تک جاری ہے. اور اس میں صفحے اول کے پاکستانی لکھنے والے اور پاکستان سے باہر لکھنے والے لوگ اس میں لکھتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, ایک تو ہمارا بینا لوگوں سے تعلق رہتا ہے, اور ایک ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ نابینا لوگ بھی ادب کی اتنی ہی خدمت کرتے ہیں جتنی آپ کر رہے ہیں. ہمارا ایک پہلو ہے یہ, اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے. تو میں نے 24 کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب پر مجھے فخر ہے, تلاوت دل. اور منظور سے میں کہوں گا وہ میری کتاب پہ نعت انہوں نے کیوں نہیں پڑھی. آپ اسے کتاب لیں, اس کا نام ہے تلاوت دل, جو کہ میں نے ماہ سیام میں لکھی تھی, کوئی 99 میں 1899 میں. اور شاید انہی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ہے. جی کیا کہا. آپ بھی یہاں طارق صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. طارق صاحب آپ بیٹھتے ہیں نا. طارق صاحب ہمارے بہت سی باتوں سے واقف ہیں. یہ میرے ساتھ کوئی 8-10 سالوں سے منسلک ہے, اور اس ادارے کی صورت حال سے بھی واقف ہے. ہمارے جو محلے کے دوست ہیں ان سے بھی واقف ہے. تو یہ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں ہمارا. ناصر کھنل صاحب آج تشریف نہیں لا سکے, وہ پچھلی دفعہ آئے تھے. انہوں نے 40 آدمیوں کا کھانا ہمیں بھیجا ہے, اور 10,000 روپے کا عطیہ بھی دیا ہے. روٹری کلب کی طرف سے ہمیں 30,000 روپے ابھی ابراہیم صاحب نے دیے ہیں. ہم نے آپ سے 30,000 نہیں لینے, ہم نے آپ کے دوستوں سے 30 لاکھ لینے ہیں. جی خواجہ فیصل صاحب ہمیشہ ہماری بات کرتے رہے ہیں. خواجہ فیصل صاحب میرے بیٹے تابش کے کلاس فیلو ہیں. میں لاسٹ ٹائم مجھے بڑا فخر ہوا جب میں وہاں گیا تو انہوں نے ایک لفظ بولا, یہ تو میرے باپ ہیں. کیونکہ تابش کے ساتھ میرے چھوٹا سر میرا ایک ہی بیٹا ہے. تابش جو ہے, جو فوجی فاؤنڈیشن ہے, اس کی 3 مل ہیں, ان تینوں ملوں کا وہ پلانر ہے. مجھے بتائیے اگر میں نے نابیناؤں کے لیے کچھ کیا تو اللہ نے میرے لیے کیا نہیں کیا.
میری بیٹی 19ویں گریڈ میں انگریزی پڑھاتی ہے لاہور میں. میرے داماد ایچسر کالج میں رہے ہیں, ایک داماد یہاں رجسٹرار رہے ہیں سرگودا میں. تو اللہ نے مجھے, اب تو میرے آگے نواسے بھی, ایک نواسی ڈاکٹر ہو گئی ہے, اور ایک میرا پوتا جو ہے وہ 4th ایئر میں ہے میڈیکل کالج کے. تو اس اللہ نے مجھے جھولیاں بھر بھر کے دی, جھولیاں بھر بھر کے دی, اس لیے کہ میں نے وہ جو مجھے ملا میں نے اپنے نابینا, صرف نابینا سر, جو بھی دکھی انسان مجھے ملا میں نے جہاں تک حوصلہ اس سے بات کی, کیونکہ لوگوں نے میری مدد بھی کی تھی, کبھی کرسچنز نے کی تھی. مسلمانوں کو تو آپ چھوڑیے, ڈاکٹر ایزابل ایل ڈی گرانٹ کو میں کبھی نہیں بلا سکتا, جو امریکہ کے تھے, وہ مجھے وہاں سے کتابیں بھیجا کرتے تھے. ایک پادری تھے انگلینڈ کے, انہوں نے میرے ایم اے میں پیپر لکھے تھے, وہ خود بلکہ جاسوس کے لیے میں رہتی, کیونکہ وہ تھے اپنا, وہ میٹرک کے برابر کیا ہوتا ہے سینئر کے جونیئر کے میرے تھے. اس میں ہم نے کہا نہیں, کیونکہ وہ لکھ سکیں گے, پوری اسپیلنگ آتی ہوگی, کیونکہ وہ کم کو COMM نہیں لکھیں گے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اس کا بڑا احسان ہے. اور بھٹی صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہیں, ان کے ساتھ مومن ہاشمی صاحب جب بھی جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے ہمارے ادارے کا ذکر کرتے ہیں. سر کہنے کو بہت کچھ ہے, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جو لوگ تشریف لائے ہیں, اور ہمیشہ آتے رہیں, ہمیشہ آتے رہیں, ہم اکٹھے ہوئے, کیونکہ سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ کسی دکھی انسان کو آپ اس قابل بنا دیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. آج ہمارے نابینا خود ظفر عباس یہاں نہیں آئے ہیں, یہاں فراست آئے ہوئے ہیں. فراست جی سر, یہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, یہ میٹرک میں اچانک نابینا ہو گئے, ہمارے پاس ہی آئے, ہم نے تو ہنسا دیا, ان کی ہنسی رکتی نہیں ہے. اب یہ ٹیچر ہے گورنمنٹ اسکول میں. کتنے لوگ یہاں ہیں جو سرگودا میں, سر تقریباً 75 نابینا ایسے ہیں جو ہمارے ادارے سے فارغ ہوئے ہیں اور جاب کرتے ہیں. تو محکمہ سماجی بہبود سے مہذب صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. سر اتنا فرق ضرور کیا کریں کہ اصل اور نقل کا آپ کو پتہ چلے, یہ ضرور کیا کریں. یہ لوگ جو میرے نام پر آدھے پیسے لے جاتے کہ ہمیں پروفیسر اقبال نے بھیجا ہے. مجھے فاروق چیبہ ہے نا, فیصل فاروق چیبہ, ان کے پاس کوئی گیا, جی پروفیسر اقبال صاحب نے بھیجا, انہوں نے 30,000 روپے نکال کے دے, وہ پتہ نہیں کہاں گئے. اور مجھے کئی جگہ سے ٹیلی فون آتے ہیں کہ آپ کی جگہ لوگ پیسے لے جاتے ہیں. انہوں نے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں, ان کی کیا حالت ہے وہ آپ نے غور سے دیکھو نا, کہ وہ کر کیا رہے ہیں, ان کی کارکردگی کیا ہے. صرف سال میں ایک دفعہ لوگوں کو جمع کرنا, اور ان لڑکوں کو ہی بلا لیتے ہیں کہ سبھی چھڑی لیں گے, ہیں جی, وہاں بلا لیا, 100 لڑکے جمع کر لیے, کسی کو کارڈ دکھائے, وہ آ گئے, لوگ سمجھے واہ بھائی واہ, ان کے ساتھ. ان کا کبھی جا کے دیکھیے ادارہ کہاں ہے, کہاں بچے پڑھتے ہیں, کہاں پڑھاتے ہیں, کہاں خرچ, ان کا کیا آڈٹ کیا ہے, ان کا کس طرح آڈٹ کراتے ہیں. اگرچہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے, لیکن یہ ضرور غرض ہے کہ ہمارا آدھا پیسہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے جو نہیں جانا چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں نابینا دوستوں کو بھی جو یہاں تشریف لائے, جو نہیں لا سکے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں, اور جن کا میں شکریہ نہیں کر سکا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. بہت شکریہ. تیرے وجود کی نس نس سے آنکھ جھانکے گی, اگر ہے ذوق تماشا نظر کی بات نہ کر. وطن کی محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے. میں گزارش کرتا ہوں فرحان حیات سے, جو کہ سفید چھڑی مرکز کے طالب علم تھے, کہ تشریف لائیں اور ملی نغمہ پیش کریں. فرحان حیات. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خاص کے. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے. اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے,
اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ چاندے رہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے، اس وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے، یہ زمین مقدس ہے، ماں کی پیاری کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برغبار کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت یکی لوگوں، یہ وطن امانت ہے اور تم ہمیں لوگوں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے، میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف ان ہاتھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے ان پہ بندگی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس باعث کے، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں نغمہ خاص کے۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ممتاز بینکار جناب وقار عظیم صاحب نے ذرا جانا ہے جلدی، تو اس لیے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ مجھے یاد ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔
مجھے یاد ہے میں نے نا 1981 سے میرا پروفیسر صاحب سے تعلق ہے. جب میں ایم اے انگلش کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا تو یہ اس وقت اب تقریباً 45 ایئرز ہو گئے ہیں. اسے کہتے ہیں نا یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. پروفیسر صاحب سے مسلسل رابطہ رہا، اور ایک دیسی سی مثال ہے کہ جس کے دوست بہت پرانے ہوں گے، جس کے گھر کے ملازم بہت پرانے ہوں گے، جس کے شاگرد بہت پرانے ہوں گے اور ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، کسی کے اصلی نسلی ہونے کی یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ اصلی نسلی وہی ہوتا ہے جس کے دوست، جس کے ملازم، جس کے چاہنے والے اتنے ہی پرانے ہوں. میرا بھی ان سے 50 سال کا تعلق ہے، اور اس وقت بڑے مشکل ٹائم ان پہ بھی آئے، گرم سرد حالات انہوں نے بھی دیکھے. بلکہ جب یہ اے بلاک میں رہتے تھے اور یہ ادارہ تقسیم میں ان کی طرف آیا تو یہ کہنے لگے کہ میرا تو وہاں کام نہیں چلے گا. تو مجھے وہ ایلن کیلر کا اس وقت بھی آیا کہ اٹ کین ناٹ بی ڈن وین اٹ واز بینگ ڈن، اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا ہے. ہمارے جو بھی ذاتی بھی مسائل ہوتے ہیں، ہم نے دامے درمے سخنے، جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سفید چھڑی کا ڈکلیریشن نہیں ہو رہا تھا تو اس وقت خوش قسمتی سے میرے بھائی یہاں پہ ڈپٹی کمشنر تھے تو ہم نے جا کے فٹافٹ وہ، اور آج تک وہ سفید چھڑی ماشاءاللہ چل رہا ہے. اور ابھی بھی ان کی کال آئی تھی تو وہ ان کو سلام دے رہے تھے. پہلی کتاب پروفیسر صاحب کی، اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 24 کتابیں لکھی ہیں. پہلی کتاب تھی ساحل تشنا لب، ساحل تشنا لب. 1982 میں اس کا جناح ہال میں تقریب ہوئی تھی، میں بھی اس میں حاضر ہوا تھا. گیلانی اصغر صاحب تھے، ڈاکٹر وزیر آغا تھے، اور 1982 کے سے لے کے آج تک ان سے تعلق بھی اسی طرح ہے، اور ان کا ادب سے بھی تعلق، جو میں نے کہا ہے نا کہ لوگ ساتھ آتے گئے. ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی، اب ماشاءاللہ 24. اس وقت یہ بالکل نوجوان تھے، ابھی بھی جوان ہیں، نوجوان جوان ہیں، نوجوان تھے اس وقت. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے. اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح جو یہ خدمت کر رہے ہیں نا جی، یہ کرنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اور اجر دے اور توفیق دے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اس ادارے کو بھی پھلتا پھولتا رکھے. السلام. ایک بات مجھے جو ہو یاد نہیں رہی کہ جو بھی بچہ نسیم الغنی ہو، اشرف شاہین ہو، شاہد اسلام دانش ہو، مجھے یہ بڑے بڑے نام ہی یاد ہیں، جو ان کے لڑ لگے ہے نا، جس نے گوڈا پکڑ لیا ہے. کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، کوئی امبالہ کالج کا وائس پرنسپل ہے، کوئی نسیم الغنی صاحب بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی، ہم بھی ان کے گوڈے پکڑ کے ہی اللہ نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے. وائٹ کین سیفٹی ڈے کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف. تیرے وجود کی نس نس سے آنکھ جھانکے گی، تیرے وجود کی نس نس سے آنکھ جھانکے گی، اگر ہے ذوق تماشا نظر کی بات نہ کر. 15 اکتوبر کو دنیا میں نابیناؤں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہر سال 15 اکتوبر کو سفید چھڑی کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. یہ سلسلہ 1964 میں سفید چھڑی کو پہلی مرتبہ نابینا افراد کی شناخت اور ان کے لیے بطور سہارا منتخب کرنے سے شروع ہوا. اس کے بعد ہر برس اس دن کی مناسبت سے سرکاری و غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے بصارت سے محروم افراد کے متعلق آگاہی دینے کے لیے سیمینار اور ریلیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے نابینا افراد کو درپیش مسائل اور مشکلات سے لوگوں کو آگاہی حاصل ہو اور وہ ان کے مددگار بنیں. اس کے ساتھ اس دن کی مناسبت سے یہ کوشش بھی کی جاتی ہے کہ بصارت سے محروم افراد کا سہارا بن کر ذمہ دار اور مفید شہری بھی بنایا جا سکے. سفید چھڑی نابینا افراد کی محتاجی کی علامت ہے. اسے کسی کے ہاتھ میں دیکھنے والا یہ جان لیتا ہے کہ سامنے والا مجبور اور بے بس انسان ہے، اور اگر کسی موقع پر اسے مدد چاہیے تو اس کی ہر ممکن مدد کریں. سفید چھڑی تھامے نابینا افراد کو راستہ بتائیں اور ان کو جس مقام پر جانا ہے وہاں جانے میں مدد دیں.
پہلی مرتبہ سفید چھڑی کو جیمز بکس نامی ایک فوٹوگرافر نے اپنی بصارت کھو جانے کے بعد استعمال کیا۔ وہ 1921 میں ایک حادثے میں نابینا ہو گیا تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے اپنی چھڑی کو سفید رنگ کروایا اور یہ بات علاقہ کے لوگوں میں پھیل گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی نشانی ہو اور اس چھڑی کے رنگ سے لوگ سمجھ لیں کہ وہ نابینا ہے اور اسے راستہ دیں۔ 1930 میں ایک شخص نے لائنز کلب میں یہ خیال پیش کیا کہ نابینا افراد کے لیے چھڑی کا سفید رنگ مخصوص کر دیا جائے اور لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دی جائے تاکہ نابینا افراد کو مشکلات کم سے کم پیش آئیں۔ اس کے بعد ہر سال 15 اکتوبر کو وائٹ کین سیفٹی ڈے منایا جائے گا جانے لگا۔ صدر جانسن پہلے شخص تھے جنہوں نے اس کو عام کیا اور اس سے متعلق بل کو منظور کیا۔ پاکستان میں یہ دن پہلی مرتبہ 15 اکتوبر 1972 کو منایا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں نابینا افراد کی تعداد تقریباً 3 کروڑ 60 لاکھ ہے۔ پاکستان میں تقریباً 20 لاکھ افراد بینائی سے مکمل طور پر محروم ہیں۔ یہاں اندھے پن کی شرح 1.08 ہے، جبکہ پاکستان میں جزوی نابینا افراد کی تعداد تقریباً 60 لاکھ کے قریب ہے۔ اندھے پن یا بصارت کی خرابی کی مختلف وجوہات ہیں۔ ان میں آنکھوں کے کئی امراض کے علاوہ دیگر بیماریاں، آلودگی اور ناقص خوراک وغیرہ بھی شامل ہیں، جن کی وجہ سے انسان بتدریج نابینا پن کی طرف جا سکتا ہے۔ تھا ایک جگنو ستارہ بن کر وہ تیرگی کو کچل رہا تھا، وہ بے بصر تھا مگر بصیرت کے بانک پن میں مچل رہا تھا، وہ عہد طفلی میں بے بصر تھا مگر اجالوں سے باخبر تھا، وہ اپنے عزم جواں کے دم سے روایتوں کو بدل رہا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب جاوید اقبال باجوہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب جاوید اقبال باجوہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب تو پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا شیخ اقبال صاحب دا، محمد ہاشمی صاحب دا کہ انہاں خصوصی طور تے مینوں جب دسیا، حالانکہ میری طبیعت ناساز سی لیکن میں اس جڑا ہے تہاڈا مقصد میرا ایک بہت زیادہ ایک نیک سی، کیونکہ میں خود جڑا انسانیت دے نال جڑے خصوصاً جڑے دکھی انسانیت جڑی ہے نا جس نوں تسی مجبور اور بے بس آکھدے ہو، انہاں دے نال میرا پیار تے الحمدللہ اللہ پاک نے میرے اندر بہت زیادہ رکھیا ہے کہ میں بہت جلد جڑا ہے متاثر ہو کے تے اس پاسے چل پینا۔ تے میں شکریہ ادا کرنا اج کل خصوصی اج دے سفید چھڑی جڑا اج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منان دا مقصد ایک دن نہیں ہوندا، یہ تے تہاڈا پورا سال جب کہ جدوں تک تہاڈی یہ زندگی ہے اس نو اپنا مشن بنانا چاہیے کہ تسی دکھی انسان جڑے ہوندے نے وہ کسی بھی طرح ہو سکتا ہے، کوئی معذور بھی ہو سکتا ہے، دوسرا مجبور بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، تے انہاں تمام انسانیت دا خیال کرنا ایک جڑا صاحب حیثیت ہوندا ہے۔ جو بھی تسی اللہ پاک نے ایک تانوں طاقت توفیق دتی ہوندی ہے اس دے مطابق تساں اپنا فرض جڑا ہے وہ تساں پورا کرنا ہے۔ اگر میں اپنا فرض پورا نہیں کردا میں دوسرے نوں آکھنا تے وہ میرا وہ جڑا کہنا ہوئے گا یا میں جو آکھ رہا ہواں گا اس دا عمل اس چیز تے وہ لوگ اثر نہیں لین گے، جبکہ جدو تسی خود ایک ماڈل بنتے ہو، ایک نمونہ بنتے ہو، جس طرح شیخ اقبال صاحب نے ماشاءاللہ انہاں دی زندگی جڑی تساں ویکھی میں بھی سنی تے کتنی انہاں محنت کیتی، اس تو بعد اللہ پاک نے انہاں نو کتنی عزت دیتی اور کتنے خانداناں نو اس ٹائم وہ لے کے چار رہے نے انہاں واسطے وہ کر رہے نے سارا کچھ، تے یہی ایک اچھے انسان ہون دے ناتے ایک اچھا مسلمان بنن واسطے یہ ساڈے اندر یہ جڑے جذبات نے جڑے کہ اس ٹائم بہت زیادہ میں تے جدو ویکھنا میرا تے مومنٹ نکل ہوندا ہے تے میں جدو ویکھنا کہ بہت زیادہ لوکاں کول اللہ پاک دا دتا ہویا مال بہت ہے، پیسہ بھی بہت ہوئے گا، لیکن انہاں دے دل دے اندر وہ خوف نہیں ہے،
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਬੇਬਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਮਾਮ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਹਤਰਮ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਗਰਾਮੀ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਰਕਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ, ਤਮਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਖਸੂਸਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਔਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਮਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अब मैं मुल्तमिस हूँ आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब मियाँ तारिक साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात से आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आ कि अगर तुहाडे कोल कोई मुसीबत ज़दा और परेशान हाल शख्स आ जाए, उस बंदे की मुसीबत और परेशानी दूर करने वास्ते तुसी उहदे नाल उठ के चल पवो। उस दी मुसीबत ते चाहे दूर होवे या ना होवे, लेकिन तुहानू 40 दिन मस्जिद नबवी च इतकाफ नालों ज़्यादा सवाब मिलेगा। मैं खराज तहसीन पेश करदा डॉक्टर इकबाल साहब नूं कि इन्होंने बावजूद इसदे कि खुद नाबीना ने, इन्होंने नाबीना बच्चों की सरपरस्ती की और इन्होंने जीन का हौसला दिता। मैं कहना कि बहुत बड़ा काम आ, बड़ा ही अजर अजीम आ, और इस अजर अजीम का सिला इन्होंने अल्लाह ताला दुनिया च भी दवे और आखरत च भी दवे। एक शेर आ के पत्थर जो रास्ते में पड़े थे पड़े रहे, कितने ही आंखों वाले उधर से गुजर गए। डॉक्टर इकबाल साहब ने नाबीना होने के बावजूद मैं तो वेख्या इन्होंने जो तक मेरे नाल तारफ होया, ये बावजूद इसके कि अखां वाले तो उस रस्ते तो गुजर जाते हैं, लेकिन नाबीना होने के बावजूद वो पत्थर चुग रहे हैं। तो डॉक्टर साहब की वजह तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, एक अंजमन ने, बड़े लोग इन्हों की वजह तो इकट्ठे हो जाते हैं और उन्होंने अपने ख्यालात का एक दूसरे के दुख और दर्द वंडन का मौका मिलता है। मैं दुआ करदा कि अल्लाह ताला इन्हों सेहत और ईमान वाली लंबी जिंदगी देवे और ता देर इन्हों का साया साढ़े ते कायम व दायम रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हिम्मत आली को मैं बेबालों पर अच्छा लगा, आंसुओं में मुस्कुराने का हुनर अच्छा लगा। अब गुजारिश है जनाब मुअज़्ज़म साहब से, तशरीफ़ लाए हैं जनाब सोशल वेलफेयर से। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम सफ़ेद शेरी के दोस्तों, तुहानू सब नूं मेरी तरफ बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। महकमा सोशल वेलफेयर शेख इकबाल साहब के नाल है, पाकिस्तान एसोसीएशन के नाल है और असी इन्हां दी इंशाअल्लाह हर जगह के उत्ते इन्हां दी रहनुमाई फरमाई दी है। साडी रहनुमाई करते हैं, असी इन्हां दी करने। तो यह बहुत अच्छे इंसान ने, अल्लाह पाक इन्हां नूं सेहत कामला
صحت والی زندگی عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. میں گزارش کرتا ہوں فرحان حیات سے کہ وہ سفید چھڑی کے دن کے حوالے سے کہ نظم سفید چھڑی پیش کریں. چھڑی سفید ہے کہ ہم نو آشتی کا نشان. چھڑی سفید ہے احساس آ گئی کی زبان. چھڑی سفید کے داغ میں ہے تلخی دوران. چھڑی سفید میری ہم سفر میری نگراں. یہ چارہ سازوں وہ حافظ ہے رہنما بھی ہے. یہ تیرگی کے سمندر میں خدا بھی ہے. ہر ایک سمت کی بیچار کی ہو رسوائی. تمہیں تماشا عبرت یہاں تماشائی. اسی وسیلہ سے تک میل آرزو پائی. اسی چھڑی نے عطا کی ہے مجھ کو بینائی. وگرنہ چاروں طرف غور تو تیرا تھا. چھڑی جو ہاتھ میں آئی تو پھر سویرا تھا. چھڑی جو ہاتھ میں آئی تو پھر سویرا تھا. اسی چھڑی سے ملی مجھ کو زندگی کے نبی. رہے حیات کے ہر موڑ پہ ہے قابل دید. شجر کی شاخ بنی آج روشنی کے قدیم. کہاں سے لائے اسی کا جواب عہد جدید. چلی کی ضرب سے ظلمت کے تار ٹوٹ گئے. سیاہ بختی کے آگے نصیب پھوٹ گئے. اساس پید میرے رسم کی علامت ہے. فروغ جہد و عمل منبع بصیرت ہے. حصول منزل مقصود کی بشارت ہے. اسی کے دم سے میرے خون میں حرارت ہے. اعتاب راہوں میں اس نے جلا دیے ہے چراغ. نیت راہ سے پائیں گے منزلوں کے سراغ. نیت راہ سے پائیں گے منزلوں کے سراغ. سفید چھڑی مرکز کے فرحان حیات سفید چھڑی کے حوالے سے نظم پیش کر رہے تھے. جاوداں اس کو کر کے چھوڑوں گا زندگی گرچہ 4 دن کی ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین لاجکس کالج سرگودا جناب فیصل رضا خواجہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب فیصل رضا خواجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب کو
جو روح رواں ہیں اس تنظیم کے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ساتھ رفقار ہیں، جو آپ کی ساری ٹیم ہے، ان لوگوں کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ساتھ ہی، کہ جس دہندہی سے وہ کام کرتے ہیں، جتنی لگن سے وہ کام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں پرسنل کئی دفعہ میرے ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، جتنا کوئک رسپانس یہ آپ کی ٹیم دیتی ہے، میرا خیال میں ہمیں ان کو ضرور ریکوگنائز کرنا چاہیے یہاں پہ، اور ان کے لیے کلیپنگ بھی ہونی چاہیے جو ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی ٹیم ہے یہاں پہ. کئی چہرے مجھے ابھی بھی یہاں پہ ملے نظر آئے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ادارے کے لیے. اور آج مجھے یہاں پہ آ کے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے، آپ لوگ یقیناً خاص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازے ہوئے لوگ ہیں، اور جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، جیسے وہ میرا خیال ہے ہم جیسے شاید عام آدمی کو بھی نہیں دی ہیں. میں اپنے آپ کو عام کہتا ہوں اور آپ لوگوں کو خاص کہتا ہوں. جس طرح سے ملی نغمہ پڑا گیا، جس طریقے سے آپ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ سے ایک جو سینس ہے وہ کم رکھی ہے تو کئی آپ کو اپنی صلاحیتوں سے نواز دیا ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں سے انٹریکٹ ہوتا ہے، اور میں آپ لوگوں کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا بالکل معترف ہوں. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی ہے. الحمدللہ جو ایک یہ کمی ہے اور اس کو کئی جگہوں سے پورا کر دیا گیا ہے، یہ اس کا نظام ہے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت والی اور لمبی عمر عطا فرمائے، اور آپ لوگ اپنی سوسائٹی جو ہے اس کے لیے بہت سا کام کر سکے، جیسا کہ ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب کر رہے ہیں. اور میں کافی عرصے سے اس تنظیم کے ساتھ اٹیچ ایک کارکن کے طور پہ ضرور ہوں، لیکن الحمدللہ آپ کے کام دیکھ کر، آپ لوگوں کی جو کاوش دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے تھا اس سوسائٹی کے لیے، جو کہ ہم نہ کر پائے. اور ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب اس میں نمبر لے گئے، اور یقیناً ان جیسے کئی لوگ اور دنیا میں ہوں گے جس طرح کے سوسائٹیز کو رن کر رہے ہیں. تو بہرحال ہمیں ضرور کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. میں آج آپ کا ایک میگزین دیکھ رہا تھا، اس کے اندر جو ہے میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ کبھی کسی کو آپ جو امداد کرتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں، اس کی بجائے اگر آپ اس کو ہنر دے دیں، تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا ابھی میگزین میں، میری خواہش بھی ہے کہ ہم آج آئے ہیں تو اس کو دیکھ کے بھی جائیں ڈاکٹر صاحب، کہ جو دستکاری کا آپ کا سینٹر ہے، جو کمپیوٹر کا آپ کا سینٹر ہے، یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. یہ ڈاکٹر صاحب جو آپ لوگوں کو ہنر دے رہے ہیں، اصل یہ چیز ہے. اور میں بلکہ شاید لیٹ ہو گیا، میں نہ جان سکا کہ جو اس بچے یہاں سے نکلتے ہیں وہ آگے اس سوسائٹی کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ اپنی فیملی کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا ادارہ بھی رن کرتا ہوں، اس کے حوالے سے میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، آپ کو صرف ایک اویئرنیس دینا چاہتا ہوں کہ نا اب وہ دور چلا گیا جب یہ دور میں ہم لوگ انتظار کرتے تھے کہ جاب آئے گی، جاب ملے گی. میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی دفعہ آپ لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور اپنے لیے اپنا حق مانگتے ہیں کہ ہمیں جابز نہیں ملتی ہیں، ہمارا جو کوٹا رکھا گیا ہے وہ جابز کے اندر وہ ہمیں نہیں ملتا ہے. ایسا ہی ہے نا، آپ لوگ اکثر آتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ وہ دور چلا گیا جب ہم جابز کا انتظار کرتے تھے. جاب کا انتظار مت کریں، جاب میں کیا ویلیو، کچھ نہیں رکھا. آپ لوگ اب ٹارگٹ کریں کہ آپ لوگوں نے اپنا کام کرنا ہے. بالکل. اور اپنا کام کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے ایک گلوبل ورلڈ بن چکی ہے، اور اس کے اندر جو اپرچونیٹیز ہیں وہ اب آپ پاکستان میں بیٹھ کے یو ایس اے کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ یو کے اندر کام کر رہے ہیں، اور بہت سے ممالک کے اندر کام کر سکتے ہیں. آپ یہاں پاکستان کے اندر بیٹھ کے ڈالرز میں ارن کر سکتے ہیں، اور اپنا جو ایکسپینس ہے وہ پاکستانی روپی میں کرتے ہیں. بہت سے ہمارے جو بھائی ابراڈ جاتے ہیں وہ وہاں پہ جب جا کے ارننگ کرتے ہیں نا ڈالرز میں، کبھی ان سے پوچھیے گا تو وہ آپ کو بتائیں گے وہ ڈیفیسٹ میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں، اور ایٹ دی اینڈ پتہ لگتا ہے کہ بچتے ہی کچھ نہیں ہے. تو آپ لوگ تو بلیسڈ ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہاں بلیسڈ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اپنے لیے ارننگ کی اپرچونیٹیز وہ پیدا کریں جس سے کہ آپ ڈالرز میں یہاں پاکستان میں بیٹھ کے ارن کر سکیں. اور وہ کیسے ارن کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اگر میں 1 منٹ اور لے لوں کہ مجھے پتہ ہے بہت سے مقررین ہیں، تو یہاں پہ آپ کے پاس اگر کمپیوٹر لیب ہے اور اگر اس کے اندر کوئی ڈیفیشنسی ہے تو ہم ضرور اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہم لوگ آپ کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. آپ کے لیے ایسے کورسز یہاں پہ انٹروڈیوس کروائے جا سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو وہ چیزیں سکھائی جائیں، جیسا کہ اگر آپ نے کبھی سنا ہے، کبھی ویب ڈیزائننگ آپ لوگوں کی بھی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، کبھی دیکھی ہے کھول کے؟
ٹھیک ہے نا. آپ لوگ تو وہ ویب سائٹ کس نے بنائی ہے؟ وہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں بنائی؟ آپ لوگوں کو بنانی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ دنیا کے لیے ویب سائٹ بنانا شروع کر دیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں. آپ کا یہ جو بروشر یا میگزین جو ڈیزائن ہوتا ہے یہ کون کرتا ہے؟ یہ گرافک ڈیزائنر کرتا ہے. اگر آپ یہ ڈیزائن کرنا شروع کر دیں اور اچھا ڈیزائن کرنا شروع کر دیں تو آپ اپنا یہ سارا کام باہر کر کے بھیج سکتے ہیں. تو آپ اس طرح سے ایک فری لانسنگ ورلڈ میں انٹر ہو جائیں گے, جہاں پہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فری لانسر کام کرتے ہیں آپ, اور آپ ارننگ کر سکتے ہیں. تو آج صرف ہم جو, میں چونکہ یہاں پہ زیادہ موقع نہیں ہے, لیکن میں صرف ایک آپ لوگوں کو یہ چاہوں گا کہ آج اپنی زندگی میں ایک ٹارگٹ ڈیفائن کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تب تک نہیں آتی جب تک ہم ارادہ نہیں کرتے, پازیٹیو ارادہ, ایک نیک ارادہ نہیں کرتے. تو وہ آج آپ نیک ارادہ اور پازیٹیو ارادہ کر لیں, ٹارگٹ سیٹ کر لیں اپنی لائف کا کہ آپ نے اس دنیا میں اگر آئے ہیں تو کچھ کر کے جانا ہے انشاءاللہ سے. اور اس کے لیے پھر ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کے لیے مشعل راہ ہیں, وہ آپ کو یقیناً ہیلپ آؤٹ بھی کریں گے, ہم بھی ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ سے. تو آپ لوگوں نے یہ ٹارگٹ ڈیسائیڈ کر لینا ہے آج سے. یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہوں گے, مختلف آپ سنتے ہیں, تو آپ لوگ آج سنیں یوٹیوب پہ جا کے کہ آپ کیسے فری لانسر بن سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ زیادہ ٹائم نہیں ہے. اس پہ سنیں آپ کیا کر سکتے ہیں, کیسے سٹارٹ لے سکتے ہیں, اپنے زندگی کے مائل سٹونز بتاتے چلے جائیں, اپنے ٹارگٹ ڈیفائن کرتے چلے جائیں کہ آپ نے آج سے 6 مہینے بعد کہاں ہونا ہے, آج سے 1 سال کے بعد کہاں ہونا ہے, اور آج سے 2 سال کے بعد کہاں ہونا ہے. وہ جب آپ ٹارگٹ ڈیسائیڈ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی, اور آپ ایک عظیم آدمی بن کے ابھریں گے, اور سوسائٹی میں ایک سکسیس سٹوری کے طور پہ انشاءاللہ سے سامنے آئیں گے. تو میری خواہش ہے کہ جب میں دوبارہ یہاں پہ آؤں تو مجھے اگلے سال اس طرح کی سکسیس سٹوریز بھی یہاں سے مل رہی ہوں انشاءاللہ سے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کوئی کویشچن آپ کا؟ جی میں حاضر ہوں. میں دیکھیں جس طریقے سے بھی ہم کر سکیں ہم چلیں. میں نے اسی لیے بیچ میں کہا لمبا نہیں ہو سکتا, میں ڈاکٹر صاحب سے کنسلٹ کر لوں گا, ہم لوگ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ چلیں گے. روٹری کلب کے بھی یہاں پہ پریزیڈنٹ ہیں, ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, ہم لوگ مل کے چلیں گے آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ. جہاں پہ آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں گے, یہ ہمارا فرض ہے انشاءاللہ سے. تھینک یو جی. جناب خواجہ فیصل صاحب بہت پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو سجیشنز دیے ہیں انہوں نے, اور ہمارے کچھ بلائنڈ جو ہیں وہ چینل بنا کے اس پہ کچھ نہ کچھ کام کر بھی رہے ہیں ویسے, تو انشاءاللہ مزید بھی آگے بڑھیں گے. چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے, اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. اب میں گزارش کرتا ہوں روٹری کلب سرگودا کے جنرل سیکرٹری, آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب ملک سعد اللہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ملک سعد اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج فخر محسوس کر رہا ہوں اتنے خوبصورت دلوں کے مالک لوگوں میں بیٹھ کے. آپ کے دل, جن کی آنکھوں سے آپ ہمیں دیکھتے ہیں, اور آپ نے ہمارا خاکہ اتنا خوبصورت بنا رکھا ہے, خدا کرے کہ ہم آپ کے اس خاکے پہ پورا اتریں. آپ کی نگاہیں جو ہماری طرح دیکھ نہیں سکتی, لیکن دل کی وہ نگاہیں, آپ کے احساسات کی وہ نگاہیں, آپ کی روح کی وہ نگاہیں دنیا کی اس خوبصورتی کو دیکھتی ہیں جو ہم نہیں دیکھ پا رہے. اتنے خوبصورت زندگی کی حب لیے آگے بڑھنے والے ان تمام حاضرین کو میرا سلام ہے, اور میں شکر گزار ہوں پروفیسر شیخ اقبال صاحب کا, جو اس قافلے کے روح رواں ہیں, اور اس قافلے کو پچھلے 50 سال سے اپنی لگن, اپنی محبت اور ڈٹرمینیشن سے ایسے آگے لے کے جا رہے ہیں جیسے سبھی ان کی اولاد ہیں. مجھے ان پہ فخر ہے. میں ان کے ساتھ 1980 سے خاموش مددگار کی طور پہ منسلک ہوں,
जब रहमत पार्क में आके ये प्रोफेसर साहब ने अपना दफ्तर बनाया तो मैं वहाँ जाके इनके पास खामोशी से बैठ के इन्हें देखा करता था और सुना करता था। उसके पीछे कोई जज्बा ऐसा न था कि मुझे इन्हें देख के कुछ आगे करना है। ये रब्बे कायनात ने पैदाइश से पहले आपकी रूहों में ये जज्बे डाल दिए होते हैं। प्रोफेसर इकबाल साहब जो हैं, इनकी रूह में, इनके जीन्स में ये जज्बा जो है ये डाल दिया गया था कि आपने सर्व करना है, आपने उन लोगों को कारामद इंसान बनाना है जिनके घर वाले इनकी पैदाइश पे अफसरदा होते हैं कि हमारा ये बच्चा क्या करेगा। आज वो तमाम बच्चे जो प्रोफेसर इकबाल साहब तक पहुंच चुके, वो एक काबिल फ़ख्र कारामद इंसान हैं। यही सबसे बड़ी माशरे में इनकी कंट्रीब्यूशन है और इस पे हर उस इंसान को फ़ख्र करना चाहिए जो इनके साथ मुंसलिक है। मैं सर आपको सलूट पेश करता हूँ। और इस पे एक शेर कहना चाहूँगा कि उन्हें ये डर कि खुदा देख रहा है, मेरी लगन कि वो मुझे देखता रहे। उन्हें ये डर कि खुदा देख रहा है। हर वक्त इस डर में मुब्तला होके और गुनाह भी करते रहना, ना दोस्तों, ऐसा नहीं। उसका खौफ आप पे इतना हावी हो कि वो मुझे देख रहा है। इस खुशी में आप मुब्तला हो, इस जज्बे में आप मुब्तला हो कि मैं उसकी नज़र में हूँ। और जब आप उसकी नज़र में हैं तो आपसे कोई ऐसा काम ना हो जिस पे उसे आपको बनाने पे नदामत हो। मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। एक और शेर कि दावरे हश्र मुझे तेरी कसम, दावरे हश्र मुझे तेरी कसम, मैंने इंसान की खिदमत की है, मैंने इंसान की खिदमत की है। मेरे नामा अमाल तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की है। अगर हम सब के नामा अमाल में इंसान से मोहब्बत के 2 लफ्ज़ लिख दिए गए तो मेरा अपना जो ईमान है वो ये है कि बख्शिश तो हो जाएगी। सबसे बड़ी इबादत इंसान की खिदमत और उसके लिए कुछ करना। इतने खूबसूरत अशार नात के 2 आला तरीन नज़रों वालों ने पढ़े और उन अशार का इंतखाब जो किया वो सुन के मेरी रूह की चीखें निकल गई कि ये लगन, ये मोहब्बत और उनका अंदाज़ बयां, ये बहुत बड़े बड़े दांत खां भी उस अकीदत से उन अल्फाज में खुब नहीं सकते, वो सिर्फ़ उन्हें अदा करते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका। कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ और कुछ ज़्यादा टाइम ले गया हूँ और अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे और अल्लाह पाक आपको तमाम ज़िंदगी की वो आसाइशें अता करे जिनकी आपकी ख्वाहिश है। खुश आबाद रहें। जनाब मलक सादुल्ला साहब, जनरल सेक्रेटरी रोटरी क्लब सरगोदा, आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आप दोस्तों की यहाँ पे तशरीफ़ आवरी हमारे इन तमाम नाबीना दोस्तों की बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। आपका यहाँ तशरीफ़ लाना इनके लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। अब मैं गुजारिश करता हूँ आज की तकरीब के साहिब सदर जनाब इब्राहीम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब इब्राहीम साहब, सदर रोटरी क्लब सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम। मैं देखता हूँ कि काफ़ी देर से तमाम अहबाब बैठे हैं और किसी के चेहरे पे थकावट नहीं है। अमूमन
जब हमें किसी तकरीब में बैठना पड़ जाए तो फिर बड़ी थकावट भी होती है और उकताहट भी होती है। अल्लाह का शुक्र है ये मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। मैं प्रोफेसर इकबाल साहब का, उनकी टीम का, तमाम आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें रोटरी क्लब को यहाँ पे दावत दी और उसके तवस्सुत से हम यहाँ आए। डॉक्टर साहब का गायबाना तारुफ तो बहुत देर से था, लेकिन जब डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो जो तारुफ था उससे मैंने और हम सब लोगों ने इन्हें बहुत बेहतर पाया। डॉक्टर साहब को जो अल्लाह ने मौका दिया, जो अल्लाह ने इनसे काम लिया, मेरा ख्याल है हम सबको और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब को इसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए अपने रब का, जिसने इन्हें ये मौका दिया और इन्हें तौफीक दी। इन्हें तमगा इम्तियाज़ इन्हें नहीं मिला, ये आप लोगों को मिला जो इनके पीछे हैं, जिन्होंने इन्हें हौसला दिया, हिम्मत दी और इस्तकामत दी। अल्लाह हमारा रब, जिसे हम रब मानते हैं, जो कहता है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा अपनी मखलूक से प्यार करता हूँ, तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह किसी को एक चीज़ ना दे और उसकी कमी बाकी चीज़ों में पूरी ना करे। इसमें कोई शक नहीं। देखने की सलाहियत बिलाशुबा अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन अल्लाह का एक और आखिरी इनाम नहीं है। अल्लाह की और बहुत सारे इनामात हैं जिन्हें गिनने लगें तो हमारी उम्रें ख़त्म हो जाएं। जिस सब्र, इस्तकामत और हिम्मत से आप लोग इस ज़िंदगी को जीने का अज़म करे हुए हैं या कर रहे हैं, वो काबिल सिताइश है। हम उसकी जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। आपके इदारे में आए, आपके इदारे को देखा, दिल खुश हुआ कि माशाअल्लाह ये सिर्फ़ एक प्रोफेसर इकबाल साहब नहीं हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रोफेसर इकबाल बना दिए हैं। अभी एक उस्ताद थे जो पहले नात पढ़ रहे थे और मैं देख रहा था कि किस अकीदत से वो अपने उस्ताद मोहतरम को मिल रहे थे। मेरा दिल खुश हो गया। बिलाशुबा उस्ताद का दर्जा बाप के बराबर है। उस्ताद की दी हुई तालीम का हम अज़ाला या बदला नहीं दे सकते। तो मेरी ख्वाहिश है, जो एक प्रोफाइल देखा है यहाँ पे माशाल्लाह एक लेबॉर्ट्री मौजूद है, कंप्यूटर लैब मौजूद है, हुनरमंद बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा हुनर जो है, इन तमाम हुनर जितने भी हम गिन लें, सबसे बड़ा हुनर ये है कि इसको दिल से तस्लीम कर लेना कि मेरे अल्लाह का चॉइस था कि अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया है। अल्लाह मुझसे यकीनन कोई ऐसा काम लेना चाहता है जो मुझे ढूंढना है। और इंसान की कामयाबी यही है कि जो इंसान ये ढूंढ ले कि अल्लाह ने उस किस मकसद के लिए उसे बनाया है, वो कामयाब है। हमारी डेफिनेशन कामयाबी के लिए बड़ी महदूद है। रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत, फेम, बंगले, गाड़ियाँ, हम शायद इसे कामयाबी कहते हैं। मेरा ख्याल है कामयाबी शायद कुछ मुख्तलिफ और इससे बहुत बड़ी और आला चीज़ है। अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे, इस्तकामत दे। और अल्लाह ने कहा, अल्लाह कह बैठा, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ और नक्स मिनल अमवाल व अनफुस व समरात। अल्लाह तो कहता है मैंने 4, 5, 7, 8 जितने टेस्ट रखे लूँगा तुमसे। कोई दुनिया में इंसान पैदा ही नहीं हुआ जिससे अल्लाह टेस्ट या इम्तिहान ना ले। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमसे हाथ हौला रखे, हमें किसी इम्तिहान में ना डाले। कोई शक नहीं है, दुनिया का कोई इंसान नहीं है जिसको अल्लाह ने किसी इम्तिहान में ना डाला हो। तो जब हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह पे ईमान है, और जब अल्लाह ने कह दिया, जब अल्लाह का फैसला हो गया, तो फिर हमारी उसमें गुंजाइश क्या है? हमारा सिर्फ एक ही काम है कि उसे दिलो जान से मान लेना कि मेरे अल्लाह का फैसला है। मेरा ख्याल है इंसान का ईमान ही मुकम्मल हो जाता है जब वो दिल से मान लेता है कि मेरे अल्लाह का फैसला है। फिर अल्लाह उसके लिए इनाम क्या देता है? वो कहता है जिस वक्त तुम्हें किसी तकलीफ़ या किसी परेशानी में डालता हो ना,
मेरे मोमनों की पहचान पता है क्या है? वो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो मेरे रब का फैसला है, मेरे रब की तरफ से आया है। और जो ये कह देता है, तुम्हें पता है उसका इनाम क्या है? कहता है वो यही मेरे तो बंदे, यही तो मेरे बंदे हैं, यही तो मेरे पसंदीदा बंदे हैं, यही तो मेरे हिदायत याफ्ता बंदे हैं, और इनके लिए मेरे पास इतने बड़े इनाम आते हैं, इतना बड़ा इनाम है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। ये 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी तो हर गुजार जाता है, लेकिन वो लामहदूद ज़िंदगी जिसका तयन, जिसका अंदाज़ा भी नहीं हो सकता, हम उसके लिए इस 2, 4, 10, 20 साल की ज़िंदगी को हम क्यों ना कुर्बान कर दें। हम मान लें दिल से कि अल्लाह ने जो किया है वो सही किया है, अब मैंने उसके किए के ऊपर अमल करना है। मेरे ख्याल है बात लंबी हो जाएगी और मैं यहीं पे इख्तिताम करूंगा। मैं आप सब अहबाब का शुक्रगुजार हूँ, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके जो लीडर हैं वो प्रोफेसर इकबाल साहब हैं। प्रोफेसर इकबाल साहब जो हैं, देखेंगे इनको खुशी होगी कि कितने प्रोफेसर इकबाल और पैदा हुए हैं। दुनिया भर में मैं डाटा देख रहा था, तकरीबन 43 मिलियन यानी 4.5 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने इस सलाहियत में कमी रखी। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1.18 मिलियन तकरीबन कोई 11-12 लाख के करीब हैं जिनके पास ये सलाहियत नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि वो लोग जिनके पास ये सलाहियत नहीं है वो दुनिया में बेहतरीन और बेशुमार काम कर रहे हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे, आपको अल्लाह ताला अपने पाँव पे खड़े होने की इस्तकामत के साथ हिम्मत दे, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और जाते हुए आखिर में एक बात कहूँगा कि डॉक्टर साहब ने अपने इस तारुफ और इस जरीदे में लिखा हुआ है कि आपके यहाँ लेबॉर्ट्री या मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए कोई मेडिकल सेंटर बनाने का प्रोग्राम है। हमारी रोटरी का नाम आप बार बार सुनने होंगे, एक रफ़ाई इदारा है, दुनिया भर में है, 200 से ज़्यादा ममालिक में है, और इसके मेंबर जो हैं ग़الباً 14-15 लाख मेंबर हैं इसके। हमारा एक छोटा सा इदारा है मेडिकल सेंटर जो कैनाल पार्क में मौजूद है, जहाँ पे एक क्वालिफाइड डॉक्टर भी बैठते हैं शाम में। हमारे पास लेबॉर्ट्री भी है और हमारे पास वैक्सीनेशन सेंटर भी है। और मैं डॉक्टर साहब को गुजारिश करूँगा कि आपके अगर कोई मेंबर्स या स्टूडेंट्स वहाँ पे आना चाहें तो हम उनके लिए ख़ुसूसी एहतमाम कर सकते हैं। यहाँ पे शाम को 4 से 8 बजे तक डॉक्टर मौजूद होते हैं, और अगर आप अपनी इस एसोसिएशन के हवाले से आएंगे तो आपको फ्री ऑफ चार्ज वो देखेंगे और आपको मेडिसिन देंगे। आपका जो बुनियादी टेस्ट हैं वो भी वहाँ पे हो सकते हैं। वैसे बाकी पेशेंट्स के लिए हमने उसके रियायती नर्ख रखे में जो कॉस्ट टू कॉस्ट होता है, आपके लिए हम मज़ीद सहूलत उसके लिए पैदा कर सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर है जिसमें बच्चों और माओं को वैक्सीनेशन होती है सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ने मौका दिया, इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे, और जो कोशिश हुई, जो अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हम इसमें शामिल होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने नाबीना दोस्तों में वाइट केन्स तकसीम करनी है हमने, तो कुछ दोस्तों को अभी दे देते हैं, उसके बाद फिर बाकी दोस्तों को सबको तकसीम करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब इब्राहिम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ सफ़ेद छड़ी तकसीम करने के लिए। शाहिद अली, सिन शहबाज, इफ्तिखार हुसैन। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब ख्वाजा फैसल साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और स्टिक्स तकसीम करें। मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद उमैर, फरहान हयात, वसीम अब्बास,
میں گزارش کرتا ہوں جناب میاں طارق صاحب سے انصر علی. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب معظم صاحب سے کہ تشریف لائیں اور سفید چھڑیاں تقسیم کریں. میں گزارش کرتا ہوں جناب جاوید اقبال باجوہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سفید چھڑیاں تقسیم کریں. بہت شکریہ. آج کا دن واز اے گریٹ ڈے. اٹ از اے گریٹ ڈے ان مائی لائف اینڈ آئی ووڈ ہیو سو مینی گریٹ ڈیز. آئی ہوپ اف یو آر کیپ کوآپریٹنگ ود می. اور تمام نابینا بچے میرے اپنے بچے ہیں اور جتنے بھی یہاں پڑھنا چاہتے ہیں لوگ میٹرک میں ایف اے میں بی اے میں, میرا پیغام ہے کہ آپ یہاں پڑھیں. ہم یہاں وظیفہ بھی دیتے ہیں پڑھنے کے لیے اور ہمارے پاس باقاعدہ ٹیچرز ہیں جو کوالیفائڈ ہے. جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ انہیں معلوم ہے, یہاں بھیجیں تاکہ انہیں فائدہ ہو سکے. اور میری ٹیم نے, یہ تو سارے بیچارے میرے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں, سارا دن ہی لگے رہتے ہیں اور جانے ہم کیا کیا کام کرتے ہیں. وہ جو میرا خیال ہے 50 لوگ بھی نہیں کر سکتے جو ہمارے 5-7 لوگ کام کرتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں سب کا.